جو بچے نے بہن نے کویسچن کیا کہ یہ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں، دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں، تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ ایک قرآن کے برابر ہے، یا ایک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ مجھے دوسرے شہر میں جاب ملی ہے، ابھی پرمننٹ نہیں ہوا، لہٰذا میں جاتا ہوں 1 ہفتے جاب کر کے واپس آ جاتا ہوں، اور 92 کلومیٹرز دور، اس سے زیادہ دور ہے وہ، تو نماز قصر پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیں جب آپ ابھی پرمننٹ بھی ہو جائیں گے نا، تب بھی اگر آپ چلے پہلے اس کا لے لیں، مثال کے طور پہ 5 دن آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، ہاں اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوری پڑھیں گے، اور اکیلے پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ وہاں پرمننٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ جاب آپ کی پرمننٹ ہوئی ہے، آپ نے وہاں مستقل رہائش کا اگر ارادہ نہیں کیا۔ سجدہ تلاوت کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے کہ آپ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے، ایک ہے خارج نماز۔ اگر نماز میں ہے تو فوری سجدہ واجب ہے، اس میں تاخیر کرنے میں گناہگار ہوں گے، لیکن خارج نماز اگر تلاوت کی ہے تو پوری زندگی اس کا وقت ہے۔ اگرچہ بہتر ہے کہ فوراً کر لیں ورنہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور طریقہ یہ ہوتا ہے، مستحب طریقہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، اور سجدے میں چلی جائیں، 3 بار وہی تسبیح پڑھیں، سجدے کے سبحان ربی الاعلی اور اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، ہو گیا۔ اگر چاہیں بیٹھے بیٹھے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں سلام وغیرہ نہیں ہوتا، نہ اس میں تکبیر لگانی ہوتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو میں وطر میں پھر اس کے متبادل کیا پڑھا جائے؟ ایک تو میں دائرہ ادب میں رہ کے اس بھائی سے کہتا ہوں، اگر آپ کو آفر ہو کہ آپ کو گورنمنٹ جاب دلوا دیں گے، آپ قرآن پڑھنا سیکھ لو اور دعائے قنوت یاد کر لو، میرے خیال میں شام سے پہلے یاد ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے کوشش کیجئے سیکھنے کی، اور دعائے قنوت اگر جو معروف ہے وہ یاد نہ ہو تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اس کا ترجمہ ہے، 3 بار پڑھ لیں اور رکوع کر دیں، کافی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہاف لیو جو شرٹس ہوتی ہیں، انہیں پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ یہ یونیفارم ہو، جیسے بچے اسکول کے یونیفارم ہے، ہماری نیوی کا یونیفارم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں شرعی لحاظ سے، کیونکہ یہ مرد کے جو ہاتھ ہے یہ کوئی ستر میں داخل نہیں ہے، اور وہاں پر اس طرح کی شرٹ پہننا معیوب بھی نہیں ہے، اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاں جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ یونیفارم نہیں ہے اور باقاعدہ اتنی اونچی شرٹ پہننے کو برا سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اعتبار سے، وہاں کراہت پیدا ہوگی۔ اچھا، اب جو ہمارا موجودہ مشاہدہ وہ یہی ہے کہ بعض شرٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو پہننے سے کوئی برا محسوس نہیں کرتے، لوگ اس کو عام طور پہ پبلک کے سامنے بھی پہنتے ہیں، تو ادب اور احترام تو یہ ہوگا کہ آپ حالت نماز میں ہاتھ ڈھک لیں، لیکن اگر کوئی بغیر ہاتھ ڈھکے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی بالکل نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں وہاں تو اتنی بکثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے نماز گھر سے آئے ہاف شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالکل نماز ہو جاتی ہے، لیکن ادب احترام یہی ہے کہ ہاتھ ڈھک کر نماز پڑھیں۔ باقی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ جمعۃ المبارک کے 2 فرض کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں غیر موقدہ؟ بس ایک اصول بتا دیتا ہوں، سب ذہن میں آ جائے گا۔ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ کون کون سی؟ عصر سے پہلے کی اور عشاء سے، باقی ساری سنن کہیں کی بھی ہوں موقدہ ہے۔ بھئی ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پہلا کوشچن یہ تھا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے میں دیر سے پہنچا اور اذان شروع ہو چکی ہے تو وہ جمعے کی سنن پڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیں اذان سے مراد اگر پہلی اذان ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے بعد تو بہت ٹائم ہوتا ہے، پڑھے گا، اور اگر دوسری اذان ہے تو پھر وہ نہ پڑھے، کیونکہ ہمارے ہاں دوسری اذان کے بعد پھر متصلاً خطبہ ہوتا ہے، تو وہ خطبہ آرام سے سنے، اور بعد میں یہ سنت قبلیہ جو ہے وہ بعد میں ادا کرے، اور ترتیب یوں رکھے کہ پہلے جمعے کے فرض ہوں گے، پھر اس کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت پڑھ کر اس کی پھر پہلے والی 4 پڑھ دیں، تاکہ بعد والی ترتیب اپنی جگہ قائم رہے۔ اور اسی طرح انہوں نے پوچھا ہے کہ دوسری کوئی نماز ہو، اس میں اگر اذان کے وقت انسان پہنچے تو کیا سنت ادا کرے گا کہ نہیں؟ تو بالکل ادا کرے گا، کیونکہ بہت ٹائم ہوتا ہے،
اور اگر فرض کر لیں کہ ان کی مراد اذان سے اقامت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی اور انسان اقامت کو اذان ہی لکھ دیتا ہے، بلکہ حدیثوں میں بھی دوسری اذان اقامت کو بعض اوقات کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ اقامت مراد لے رہے ہوں، جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، تو پھر دونوں سوالات کا جواب یہ ہوگا کہ اچھی طرح یاد رکھیں، صرف سنت فجر کا حکم یہ ہے کہ اگر اقامت ہو رہی ہو تو آپ سنت فجر پہلے ادا کریں گے، حتیٰ کہ اگر آپ کو گمان ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، تو پھر آپ کو سنن علیحدہ ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ سنت فجر کی تلقین بہت زیادہ ہے حدیث میں، اس لیے بعض نے اس کو قریب با واجب کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہیں سنن، اس لیے ان کی رعایت کریں گے۔ باقی یاد رکھیں کسی بھی نماز کی، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اگر ان کی اقامت شروع ہو جائے تو پھر سنن ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے، فوراً آپ شامل ہوں، بعد میں سنن کو ادا کریں گے۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز کے لیے اقامت ضروری ہے، اور اگر اقامت نہ کہی جائے تو کیا جماعت نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے ریگولر 5 نمازیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اذان بھی اور اقامت بھی دونوں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کو کرنا چاہیے، اگر ان کے ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور سنت مؤکدہ کے ترک سے ثواب میں کمی تو آتی ہے، لیکن عبادت ایسا نہیں ہے کہ شروع ہی نہیں ہوتی یا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے شرط میں اور فرض میں، کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، فرض نہ پایا جائے نماز تو شروع ہو گئی لیکن فرض چونکہ درمیان میں ہوتا ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر نماز شروع بھی ہو جاتی ہے، نماز مکمل بھی ہو جاتی ہے، لیکن ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو آپ جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ اقامت اگر نہیں کہی تو سنت مؤکدہ کا ترک ہوا، برا کیا، لیکن آپ کی جماعت پر کوئی فرق نہیں ہے، جماعت بالکل ہو جائے گی۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی مبارکباد دینا بدعت ہوتا ہے؟ دیکھیں، بدعت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد دین اور دنیا میں جو بھی نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دوسری ایسی نئے کام ہوتے ہیں کہ جو دین کو تقویت دینے والے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے، جیسے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، تراویح کی جماعت قائم کر کے فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعت۔ جیسے ہمارے ہاں مسجدیں اب پکی بن رہی ہیں، ان میں قالین، پھر قرآن پاک پر اعراب، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہمارے دارالعلوم ان کے اندر سلیبس، پھر سند کا اجرا، سرٹیفکیٹس وغیرہ، جماعت کے اوقات مقرر کرنا، فجر اتنے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، لیکن بدعات حسنہ ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو نہ گناہ نہ ثواب، نہ اسلام کے خلاف نہ اسلام کے موافق، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ جیسے شیشے کے گلاس میں پانی پینا، بال پوائنٹ سے لکھنا، میرا یہ لباس پہننا، اس ڈیزائن کی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہننا، یہ بدعت مباحہ کہلاتی ہیں۔ اب یہ جو جمعہ مبارک کہنا ہے یہ بدعت مباحہ ہے، یعنی اس کو حسنہ بھی نہیں کہیں گے۔ نبی کریم نے ایک دوسرے کو اس طرح مبارکباد نہیں دیتے تھے، لیکن یہ حدیث میں ضرور ہے کہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید بنایا ہے، تو یہ عید کا دن ہے، اس میں مبارکباد دے دی جائے تو منع بھی نہیں ہے۔ اس کو اس انداز سے بدعت کہنا کہ تصور بدعت سیاح کی طرف جائے، جو اس طرح کہے گا وہ شریعت پر افترا کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو منع بھی نہیں کیا، اگرچہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، سرکار کے زمانے میں رائج بھی نہیں تھا۔ تو ایسا کام جو نیا ہوتا ہے اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں۔ ہم ایسے فوری طور پہ فتویٰ جاری کرنے والوں سے گزارش کریں گے خدارا کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک مباح کام کر رہا ہو، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور آپ اسے حرام اور گناہ قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ جی میں تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں تو اس کو اصل بدعت سیاح سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجازت دیتے جاؤں گا تو اس میں جا کے پڑ جائے گا۔ یہ پھر آپ کو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اگر میں دیندار ہوں تو میں اپنے پاس سے ایسا نہیں ہے کہ غیر گناہ کو گناہ بنا دوں اور گناہ کو غیر گناہ قرار دوں، ہمیں دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے۔ تو جمعہ مبارک اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں بالکل، اگرچہ سنت نہیں، لیکن یہ وہ بدعت گمراہی والی بھی نہیں ہے، بدعت مباحہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو اس کو بدعت سیئہ کہے گا
اس کو ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائے، انشاءاللہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں پھر اس پہ خیال کرنا چاہیے۔